میرے پہ ایک کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے. میں نے 1.5 سال میں ڈیمانسٹریٹ کیا ہے آپ کے سامنے. 15 ماہ میں میں نے اپوزیشن کی ہر بات کو ترجیح دی ہے. میں نے خاص کر ہر بات کا، ہر تنقید کا جواب دیا کہ پارلیمان کو جو چیزیں حاصل ہیں وہی اسمبلیز کو حاصل ہے. تو میں اسمبلیز پہ رائٹ ٹو ریپرزنٹیشنز کو چھیننے والا شخص نہیں ہوں. لیکن میں کیا کروں؟ میں قید ہوں کچھ ماضی کی ان غلطیوں کا جو مجموعی طور پر کر دی گئی. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان اپوزیشن کے 26 ارکان کے خلاف ریفرنس پر ڈٹ گئے. پریس کانفرنس میں کہا کہ ان لوگوں کا دماغ درست ہے جو میرے ریفرنس پر سوال اٹھا رہے ہیں. اگر وزیر اعظم کو غلط بیانی پر نااہل کیا جا سکتا ہے تو ایوان کو تماشا بنانے والوں کو کیوں نہیں؟ کوئی میرا آئینی حق سلب نہیں کر سکتا. اپنی آئینی حدود سے 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھوں گا. پاناما کیس میں جسٹس آصف سعید کھوسہ نے اسپیکر کو نااہلی کا اختیار دیا. اسمبلی احتجاج کا نہیں. کیا پی ٹی آئی کی ساری جمہوریت ہمارے خلاف جاگتی ہے؟ غزہ میں اس ہفتے جنگ بندی معاہدہ متوقع. معاہدے سے کچھ یرغمالی باہر آ سکتے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو. کہا ایران کی تمام جوہری تنصیبات کو تباہ کر دیا. ایران سے مستقل معاہدے کے لیے نیتن یاہو سے بات چیت کروں گا. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایلون مسک کی تیسری پارٹی بنانے کے اقدام کو مضحکہ خیز قرار دے دیا. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ملاقات آج ہوگی. اسرائیل اور فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے درمیان جنگ بندی مذاکرات کا پہلا دور بے نتیجہ ختم. عرب میڈیا کے مطابق دوسری اسرائیلی مذاکراتی ٹیم آج دوحہ روانہ ہوگی. امریکہ اور قطر کی تجویز کردہ جنگ بندی معاملات پر بات چیت ہوگی. اسرائیلی وزیر اعظم آفس کے مطابق حماس نے جنگ بندی کی امریکی اور قطری تجویز میں ترامیم کا مطالبہ کیا ہے جو ناقابل قبول ہے. برکس کی ایران پر اسرائیلی اور امریکہ کے حملوں کی مذمت. غزہ کو ریاست فلسطین کا حصہ تسلیم کرتے ہیں. برکس سمٹ کا اعلامیہ جاری. برکس سمٹ میں برازیل، روس، چین، جنوبی افریقہ، مصر، ایتھوپیا، ایران، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا اور بھارت شامل. اعلامیہ میں کہا گیا ایران پر حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں. غزہ میں فوری غیر مشروط سیز فائر کا مطالبہ. اعلامیہ میں کہا گیا کہ فلسطین میں منصفانہ اور جامع حل کے ذریعے دیر پا امن کا حصول ضروری ہے. صدر ٹرمپ نے برکس تنظیم کے رکن ملکوں کو پھر دھمکی دے ڈالی. کہا جو ملک بھی برکس کے امریکہ مخالف پالیسیوں پر چلے گا اس پر اضافی 10% ٹیرف عائد کیا جائے گا. میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر ٹرمپ نے برکس کی پالیسیوں کو امریکہ مخالف قرار دے کر کہا کہ آج مختلف ممالک کو ٹیرف سے متعلق خطوط ارسال کر دیے جائیں گے. ایران اسرائیل جنگ کے دوران ایرانی میزائل کم از کم 5 اسرائیلی فوجی اڈوں پر گرے. برطانوی اخبار ٹیلی گراف کا انکشاف. ریڈار ڈیٹا کے مطابق ایرانی میزائلوں نے شمالی اور وسطی اسرائیل میں 6 فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا. اسرائیلی فوج کی جانب سے عائد کردہ سخت سینسرشپ کے باعث ان حملوں کی خبر سامنے نہیں آنے دی گئی. ٹیلی گراف کے مطابق مجموعی طور پر 6 ایرانی میزائلوں اسرائیل فوج کے 5 اڈوں پر گرے جن میں 1 ایئر بیس، 1 انٹیلیجنس بیس اور 1 لاجسٹک بیس بھی شامل. ایران کے حملوں میں تل نوف ایئر بیس، گلیت انٹیلیجنس بیس، شمالی اسرائیل میں کیمپ زیپوریت آرمر اور اینڈ پروڈکشن بیس سمیت دیگر اڈے نشانہ بنے. پاکستان سٹاک مارکیٹ نے نیا ریکارڈ قائم کر دیا. کاروبار کے پہلے روز انڈیکس 1,33,000 کی نفسیاتی حد پار کر گیا. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. 100 انڈیکس میں 1537 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ. اس وقت 100 انڈیکس 1,33,486 کی بلند ترین سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے. کراچی کی منہدم عمارت نے کئی خاندان اجاڑ دیے. لیاری بغدادی میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن 50 سے زائد گھنٹے بعد مکمل. 5 منزلہ عمارت گرنے سے ہلاک افراد کی تعداد 27 ہو گئی. 16 مرد، 9 خواتین اور 2 بچے شامل. 9 بیاہتا جوڑے کی لاشیں بھی مل گئیں. ملبے تلے دبی آخری لاش 48ویں گھنٹے میں نکالی گئی. لاش 15 سالہ محمد زید نامی لڑکے کی تھی. ہندو برادری کے 20 افراد کی آخری رسومات ادا.
سندھ حکومت سانحہ لیاری جیسے واقعات سے نمٹنے کے لیے متحرک، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس جاری۔ لیاری میں گرنے والی عمارت کی ابتدائی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ بے گھر ہونے والے خاندانوں اور جاں بحق افراد سے متعلق ریلیف اقدامات کا فیصلہ ہوگا۔ اجلاس میں بلڈنگ بائی لاس انتظامی مسائل سے متعلق فیصلے کیے جائیں گے۔ کے اوپر ڈینجرس بلڈنگز قرار دی گئی ہیں، جن میں کچھ بہت پرانی ہیں اور زیادہ تر یہ اولڈ سٹی ایریا میں، ان کو اسیس کر کے اور ان کے لیے کوئی آلٹرنیٹ دیکھنا، اور جو لوگ بھی اس کی میں ہوں گے ملوث قرار، ان کو سزا بھی دی جائے گی۔ شہری فلیٹ خریدنے سے پہلے جانچ پڑتال یقینی بنائیں، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی اپیل۔ کہا، لیاری عمارت حادثہ بہت دکھی کرنے والا ہے، کوشش یہی تھی کہ جانیں بچائی جائیں۔ لیاری عمارت حادثے پر کمیٹی بنا دی ہے۔ اولڈ سٹی ایریا میں 400 سے زائد خطرناک عمارتوں کے مکینوں کی متبادل رہائش کا جائزہ لے رہے ہیں۔ نبیل گبول کا ذمہ داروں سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ کہا، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بدعنوان ادارہ ہے، ڈی جی ایس بی سی اے میرا فون تک نہیں اٹھاتے۔ کہا جاتا ہے کہ ایس بی سی اے کا ڈی جی ڈون ہے، اس کو کچھ کہیں گے تو اوپر سے فون آ جائے گا۔ مودی سرکار آپریشن سندور کی مانگ اجڑنے کا اعتراف کرنے پر مجبور۔ مارکہ حق میں رافیل طیاروں S-400 دفاعی نظام کی تباہی اور سینکڑوں فوجیوں کی ہلاکت تسلیم کر لی گئی۔ شکست خوردہ بھارت کے ہلاک پائلٹس اور فوجیوں کو اعزازات دے کر ہزیمت چھپانے کی کوشش۔ اعزاز حاصل کرنے والوں میں رافیل طیاروں کے 4 ہلاک پائلٹس، آدمپور اور ادھمپور ایئر بیسز پر تعینات درجنوں اہلکاروں سمیت ہیڈ کوارٹرز 93 انفینٹری بریگیڈ کے فوجی بھی شامل۔ آدمپور ایئر بیس پر S-400 کے 5 آپریٹرز کی ہلاکت کا اعتراف، جدید ترین دفاعی نظام کی تباہی تسلیم کرنے کے مترادف۔ لائن آف کنٹرول پر بھی بھارتی فوج کو 250 سے زائد ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق ابتدا میں بھارت نے رسوائی سے بچنے کے لیے ہلاکتیں تسلیم نہیں کیں، اب اعزازات دے کر اپنی شکست پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کے ہاتھوں رافیل کی تباہی کے بعد فرانس کا بڑا الزام۔ فرانسیسی انٹیلیجنس حکام نے دعویٰ کیا کہ چین پاک بھارت تنازع کے بعد فرانسیسی ساختہ لڑاکا طیاروں کی عالمی فروخت کو سبوتاژ کر رہا ہے۔ چینی سفارت خانے مختلف ممالک میں رافیل طیاروں کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، خصوصاً انڈونیشیا کو طیارے خریدنے سے باز رکھنے اور چینی ساختہ لڑاکا طیارے خریدنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کارگل کے محاذ پر اپنے خون سے نئی تاریخ رقم کی قوم کے بہادر سپوت حوالدار لالک جان کا یوم شہادت۔ دشمن کے خلاف لڑتے شدید زخمی ہوئے مگر مورچہ خالی نہ چھوڑا، کئی گھنٹے تک لائٹ مشین گن سے دشمن پر وار جاری رکھے۔ حوالدار لالک جان شہید کو نشان حیدر عطا کیا گیا۔ حوالدار لالک جان کے مزار پر تقریب، فیلڈ مارشل کی طرف سے شہید کے مزار پر پھول رکھے گئے۔ پاک فوج کے دستے نے شہید کو سلامی پیش کی۔ میجر جنرل سید امتیاز حسین گیلانی مہمان خصوصی تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کو خراج عقیدت۔ صدر مملکت کا شہید کی بے مثال بہادری، جرت اور قربانی کو سلام۔ صدر نے اپنے پیغام میں کہا، شہید نے شدید زخمی ہونے کے باوجود دشمن کے حملے روکے، ان کی بہادری اور حب الوطنی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے، دشمن کے حملے حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کے حوصلے پست نہ کر سکے۔ حوالدار لالک جان شہید کی بہادری، شجاعت اور فرض شناسی نسل نو کے لیے ایک قابل تقلید مثال ہے۔ حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کا 26واں یوم شہادت، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق ایئر چیف اور نیول چیف کا بھی حوالدار لالک جان شہید کو خراج عقیدت۔ حوالدار لالک جان شہید نے دشمن کے حملے ڈٹ کر روکے، زخمی ہونے کے باوجود مورچے پر ڈٹے رہے، ان کی بہادری نئی نسل کے لیے مشعل راہ ہے۔ شیخوپورہ اور بورے والا میں 2 مقابلوں میں 2 ڈاکو انجام کو پہنچ گئے۔ شیخوپورہ میں کوٹ پنڈی داس کے قریب مبینہ مقابلہ، زیر حراست ملزم ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا۔
ہلاک ڈاکو کی شناخت وکاس کے نام سے ہوئی۔ بورے والا میں تھانہ ساہو کی حدود میں پولیس مقابلہ، 54 مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ڈاکو ہلاک، ساتھی فرار۔ ہلاک ڈاکو سے اسلحہ برآمد، شناخت ظفر اقبال کے نام سے ہوئی۔ مجرم ختم کرو، جرائم خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ پولیس کی نئی حکمت عملی، 2 ماہ کے دوران پنجاب میں مبینہ مقابلوں میں 400 سے زائد ملزم پار کر دیے۔ تمام ملزمان سنگین جرائم میں ملوث تھے، سب اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہی مارے گئے۔ پولیس ساتھیوں کو ہلاک کر کے فرار ہونے والے کسی ملزم کو نہ پکڑ سکی۔ مبینہ مقابلوں میں 546 ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش، موسم خوشگوار۔ شارع فیصل، PCBH سوسائٹی، محمد علی سوسائٹی، اندھی مسلم سوسائٹی، ایڈمنسٹریشن سوسائٹی، محمود آباد، مظفر کالونی، صدر، مزار قائد، لیاری، کلفٹن اور اطراف میں ہلکی بارش۔ شہر قائد کا کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کی اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی آج بارش کی پیش گوئی۔ بلوچستان کے بعض علاقوں میں بھی آج بارش کا امکان۔ ملک کے مختلف شہروں میں شدید بارشوں کے بعد دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ لینڈ سلائیڈنگ سے شمالی علاقہ جات کے کئی علاقوں کا ایک دوسرے سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ ایک ہفتے میں بارشوں اور سیلابی ریلوں سے جاں بحق افراد کی تعداد 50 سے زائد ہو گئی۔ NDMA نے دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کا الرٹ جاری کر دیا۔ امریکہ کو طوفانی بارشوں اور سیلاب نے ہلا کر رکھ دیا۔ ریاست ٹیکساس میں سیلاب سے ہر طرف تباہی، مختلف حادثات میں 30 بچوں سمیت 80 سے زائد افراد ہلاک، درجنوں سیلابی ریلوں میں بہہ گئے۔ سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل ہونے سے نظام زندگی بری طرح مفلوج۔ پنجاب حکومت کا مہنگائی میں پسے عوام کے لیے نئے ٹیکس کا تحفہ۔ 1 جولائی سے صوبے بھر میں کوڑا ٹیکس نافذ العمل ہوگا۔ ستھرا پنجاب پروجیکٹ کے تحت پنجاب کے عوام کوڑا ٹیکس ادا کریں گے۔ 2 سے 5 مرلہ کے گھر 200 روپے ٹیکس ماہانہ ادا کریں گے۔ 10 سے زائد رقبے پر 400 روپے کوڑا ٹیکس، 1 کنال تک 1000، 2 کنال تک 2000 روپے ماہانہ۔ پنجاب بھر کے کمرشل علاقوں کی ہر دکان سے 500 روپے کوڑا ٹیکس لیا جائے گا۔ دیہی علاقوں میں چھوٹے کاروبار کے لیے 300 روپے، میڈیم سائز بزنس کے لیے 700 روپے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی کا ایکٹ ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت ملتوی۔ جسٹس انعام امین منہاس نے درخواستوں پر سماعت کی۔ PFUJ سینئر اینکر اور جرنلسٹ ایسوسی ایشن نے درخواستیں دائر کر رکھی ہیں۔ درخواستوں پر آخری سماعت 4 جون کو ہوئی تھی۔ پیپلز پارٹی کے سابق رکن قومی اسمبلی عبدالستار بچانی انتقال کر گئے۔ عبدالستار بچانی کافی وقت سے علیل کراچی میں زیر علاج تھے۔ عبدالستار بچانی ٹنڈوالہ یار سے قومی صوبائی اسمبلی رکن رہ چکے۔ عبدالستار بچانی پیپلز پارٹی کے دیرینہ رہنما تھے۔ سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل میمن کا عبدالستار بچانی کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ شرجیل میمن نے کہا، عبدالستار بچانی کا انتقال ٹنڈوالہ یار کے عوام اور پیپلز پارٹی کا نقصان ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار کا بھی عبدالستار بچانی کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ مودی حکومت سکھوں کے خلاف بین الاقوامی سطح پر ریاستی دہشت گردی میں ملوث۔ بین الاقوامی جریدے دا گارڈین نے مودی سرکار کی ریاستی دہشت گردی کو بے نقاب کر دیا۔ برمنگم میں سکھ رہنما اوتار سنگھ کھنڈا کی مشکوک موت پر سوال اٹھا دیے۔ اوتار سنگھ کو بھارتی ایجنسیوں سے خطرات کے باعث برطانیہ میں سیاسی پناہ ملی تھی۔ برطانوی اخبار کے مطابق بھارت سکھ تحریک کو دبانے کے لیے ٹارگٹ کلنگ، اعصابی زہر اور کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال کر رہا ہے۔ برطانیہ کا شام کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کا اعلان۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا دمشق کا دورہ، کہا نئی شامی حکومت کی حمایت برطانیہ کے مفاد میں ہے۔ شام کی تعمیر نو اور انسانی امداد کی مد میں 9 کروڑ 40 لاکھ پاؤنڈز بھی دیے جائیں گے۔
ایران کی افغان پناہ گزینوں کو ملک چھوڑنے کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن ختم، لاکھوں پناہ گزینوں کو ملک چھوڑنے یا گرفتاری کی وارننگ۔ ترجمان ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ قومی سلامتی اولین ترجیح ہے، افغان مہاجرین رضاکارانہ طور پر واپس چلے جائیں۔ فاسٹ بولر حارث رؤف انجری کا شکار، امریکہ کی میجر لیگ سے باہر ہو گئے۔ فاسٹ بولر حارث رؤف ہیمسٹرنگ انجری کا شکار ہوئے۔ حارث رؤف انجری کی وجہ سے میجر لیگ کرکٹ کے بقیہ میچز نہیں کھیل سکیں گے۔ ٹیم سان فرانسسکو یونیکارنز حارث رؤف کی جگہ نیوزی لینڈ کے بین لسٹر کو ٹیم میں شامل کر لیا۔